آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے. جب میں عمران خان صاحب کے بہت زیادہ قریب تھا تو بیلجیم سے ایک محترمہ کا فون آیا. اب وہ بیلجیم والے بھی اتنی مزیدار انگریزی نہیں بولتے. میں بھی موٹی چونکہ بی اے میں نے سال 1982 میں کیا تھا, موٹی انگریزی بول رہا تھا. تو میرا بڑا نوازا اس وقت, خیر کا ہوگا کوئی 8-9 سال کا, بھاگتا ہوا آیا. کیا بات ہوئی؟ مجھے کہتا ہے نانو آپ بڑی فضول انگلش بول رہے تھے. فضول انگلش؟ اچھا, فضول کیوں کہ آج جو میرا 9 سال کا بچہ ہے اس نے جناب وہ کیا نرسری ہے, فلاں ہے اور انگریزی, اور الحمدللہ وہ جو بچہ ہے وہ میرا اس میرے داماد کا جو پروفیسر ہے انگریزی کے, ان کے جال. اب اس کے نزدیک تو میری انگلش فضول ہی تھی نا, سچی بات کر رہا تھا. بچے سچی بات کرتے ہیں. معنی یہ ہے کہ محترم انجینئر صاحب, بہرحال میں ان کی وہ نہیں کرتا, قرآن مجید کا جس سپارے کا, جس سورت کا ایک رکوع سورت فاتحہ کی طرح مجھے پڑھ کے دے دے, یا اس پہ مناظرہ رکھ لیں, علمی گفتگو رکھ لیں کہ دین کتابوں میں ہے یا بابوں میں ہے یا دونوں جگہ ہے. کتابوں میں بھی ہے اور بابوں کے پاس بھی ہے. پھر اس بات کو اب دیکھیں, میں نے اس دن ان کو کہا, میں نے کہا ہم نے کہا کہ ہم ولایت کی بات کریں گے. ہائے آج لیبیا کا حاجی, اللہ اکبر, پرسوں میرے دوستوں نے جو ماشاءاللہ حرمین شریفین میں ہیں اور دبئی سے وہاں حج پہ گئے, انہوں نے مجھ سے اس سے بات کی عربی میں. میں نے اس سے بات کی. اس نے کہا خدا کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا, اے اللہ تو قوی بھی ہے, تو قادر بھی ہے, تو قدیر بھی ہے, تو مقتدر بھی ہے. پھر میں نے جرأت سے کہا کہ رب عشعش اغبر لو اقسم علی اللہ لا برہ, بخاری کی حدیث مبارک ہے. اے اللہ جہاز نہیں جائے گا, جہاز نہیں کیا. صحیح. تو کیا کرے گا یہاں انجینئر اس مشاہدے کے بعد؟ صحیح. آپ غامدی صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ غامدی صاحب کے ساتھ میرے 8-10 ایسے پروگرام ہوئے ہیں جیسے آپ اور میں بیٹھے. اچھا. پی ٹی وی پر بھی ہوئے, میرے خیال میں جیو پر بھی ہوئے. غامدی صاحب موجود ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. 2-3 جملے ان کے جذباتی ضرور ہیں لیکن عموماً ان کی باتیں بہرحال عقل اور حکمت کے قریب ہوتے ہیں. ان کا پروگرام کا نام بھی علم و حکمت ہے. خود مجھے غامدی صاحب نے فرمایا, جن علمی گفتگو میں وہ چینل پر میں بھی تھے اور پھر بدی بیٹھے تھے, لائیو بیٹھے تھے, وہ بھی تھے میں بھی تھا. انہوں نے کہا کہ جب میں نے گفتگو کی تو میں یہاں تھا, جب آپ نے گفتگو کی تو آپ یہاں تھے. صحیح. ان میں سے ایک نماز تراویح کے بارے میں تھا, ایک یہ ہے کہ یہ جو مرشد اور شیخ اور اس طرح کی گفتگو تھی, پھر ایک تھا جعلی پیر یا جعلی مرشد. یہ 3-4 عنوانات ہیں, پرانے ہیں, اگر آپ پی ٹی وی میں اس میں دیکھیں تو سارے محفوظ پڑے ہیں. تو غامدی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے. بہرحال ان کے ہاں قرآن مجید کو سمجھنا اور پھر اس کے بعد علم اور حکمت, پھر اس کے بعد سنت, بہرحال یہ ان کی ترتیب ہے. لیکن میں ان کو برا نہیں کہتا, بہرحال یہ ایک وہ نظریہ ہے جو پرانا ہمارے ہاں اہل علم میں چلتا آ رہا ہے. انہوں نے نئی بات نہیں کی, اسی کے تسلسل کو سامنے رکھا ہے. ٹھیک ہے. آپ میوزک کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میوزک حلال ہے حرام ہے؟ چونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میوزک حلال ہے, آپ سن سکتے ہیں. میرے بیٹے, اگر میں مولوی عبدالعزیز صاحب کے ذہن کو سامنے رکھوں تو پھر تو میں کہوں گا کہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اور اگر میں حکمت کو سامنے رکھوں, بس اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ پھر بیچارے مولوی عبدالعزیز کو کلاشن کو اپنا اٹھانی پڑے. میرے نبی رحمت کے زمانے میں 2 تھے آلات موسیقی. ایک کا نام دف تھا, وہ بھی انجینئر بھی اور مولوی عبدالعزیز بھی بخاری پڑھ لیں. دوسرا بانسری, وہ نجران والے. اب حضور نے سنا, اجازت دی, سیدہ عائشہ صدیقہ کو سنوائی, مسجد کے اندر یہ محفل ہوئی, صحابہ نے دیکھا. اب یہ آلات ترقی کرتے 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 جہاں تک پہنچ جائیں, چونکہ دونوں کی اصل حضور کی سنت سے, حضور کے فرمان سے ثابت ہے, بس آگے وہ فتویٰ انہیں سے پوچھ لینا. آپ بتائیں نا. میں کیوں بتاؤں؟ پھر آپ اسی کو بنیاد بنائیں گے. مفتی عبدالقوی صاحب وہ ہیں جو عورتوں کے تعلق کو جائز کرتے ہیں, مفتی عبدالقوی صاحب ہیں جو شراب کو جائز کرتے ہیں, مفتی عبدالقوی صاحب ہیں جو موسیقی. مہربانی کریں, ہم تو ایسی بات ہم نے اب طے کیا ہے, ہم بات کریں گے الوہیت کی, ہم بات کریں گے خلافت کی, ہم بات کریں گے ولایت کی.